ہے. شہد کے بارے میں، شہد بھی شفا ہے اور قرآن بھی شفا ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ شہد میں شفا ہے، فی شفا، اور قرآن سراپا شفا ہے. یہ فرق ہے دونوں میں. جی، جہاں بھی قرآن کے بارے میں کہا گیا کہ شفا ہے، وہاں پر فی نہیں کہا گیا، فی اس کے بارے میں کہا گیا فی ہے شفاء للناس. یہ سب کن کے لیے ہے؟ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون. جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں ان کے لیے ایک نشانی ہے اس میں. غور و فکر کی دعوت دی گئی. اچھا، پہلے دودھ کا تذکرہ ہے اور بعد میں شہد کا. کہتے ہیں کہ دودھ یعنی اگر ٹھنڈا دودھ ہو، گرم نہیں، ٹھنڈے دودھ کے اندر اگر شہد ملا کر کے استعمال کیا جائے تو 50 بیماریوں کا علاج ہے. جی، لازم پکڑو اس کو. ٹھنڈے دودھ میں خالص شہد ملا کر پئیں، وزن بھی کم ہوتا ہے، دیگر چیز، بہت سارے فوائد ہیں اس کے. اللہ اکبر، کتاب ہے. اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ اس طریقے سے نہ ہو جاؤ جیسے وہ بڑھیا تھی. اس کا نام رائتا تھا. بعض لوگ کہتے ہیں توئے سے رائتا. وہ کیا رائتا پھیلا دے رہی تھی، تے سے رائتا پھیلا دیتی تھی. اس کا نام تھا رائتا، اور وہ رائتا پھیلا دیتی تھی تے سے. رائتا کیسے پھیلاتی تھی وہ دیکھیے. اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. جی، اس بڑھیا عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو دن بھر تو سوت کاٹتی تھی اور جب سوت تیار ہو جاتا تھا تو اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی تھی. جی، اس بڑھیا کی طرح نہ ہو جاؤ. اس میں نکتہ یہ ہے کہ آدمی جب کوئی نیک کام کرے تو اسے انجام تک پہنچائے. جی، انجام تک پہنچائے، ایک بات تو یہ. اور دوسرے، عہد کرے کسی سے تو عہد کا پاس کرے. جی، عہد نہ توڑے. میں کہتا ہوں اگر تمام لوگ معاشرے میں وعدے کا لحاظ نہ کریں تو کون کس کے اوپر اعتبار کرے گا؟ کوئی کسی سے دھندا کرے گا؟ گویا کہ ایفائے وعدہ یہ معاملات کی اساس ہے. کوئی آدمی اگر وعدے کا پاس نہ کرے اس سے دھندا کوئی نہیں کرتا. ارے دے دوں گا، کب دے رہے ہو بھائی؟ ایک ہفتے بعد دے دوں گا، ایک ہفتے بعد آ رہا. جوتیاں اس کی گھسوا دے رہا ہے اور نہیں دے رہا ہو. تو وعدے کا پاس ہونا ضروری ہے. بتایا گیا کہ جو وعدہ کر لیتا ہے وعدے کا پاس نہیں کرتا، اس کی مثال اس عورت کی طرح ہے جو سوت تو کاٹتی ہے مگر سوت جب مکمل ہو جاتا ہے تو اس کو بکھیر دیتی ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی. اس طریقے سے مت ہو جاؤ. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں نے ایک واقعہ پڑھا کہ ایک بڑھیا تھی، ایسے ہی وہ چرخے سے سوت کاٹتی تھی. اس سے کسی عقل مند آدمی نے پوچھا کہ اماں تم اللہ کو مانتی ہو؟ بولے ہاں. بولے اللہ موجود ہے؟ بولے ہاں موجود ہے. بولے کیسے، کیا دلیل ہے؟ بولے یہ چرخہ اس کی دلیل ہے، یہ چرخہ اس کی دلیل ہے کہ اللہ موجود ہے. کیسے؟ اس نے بتایا کہ جب میں چرخہ چالو کرتی ہوں تو چلتا ہے، جب میں روک دیتی ہوں تو رک جاتا ہے. نہ چلاؤں تو چلے گا کیسے؟ جی، جب میں چلاتی ہوں تبھی یہ چرخہ چلتا ہے. اچھا، لہذا اس کائنات کو چلانے کے لیے کسی طاقتور اور پاورفل ہستی کا وجود ضروری ہے. اللہ موجود ہے. اچھا، بولے وہ ایک ہے کہ کئی ہے؟ بولے نہیں، ایک ہی ہے، واحد ہے. وہ موجود بھی اور واحد ہے، ایک ہے. وہ کہا کہ وہ کیسے؟ کہا اسی چرخے سے ثابت ہے. کیا؟ اگر میں اس طرف سے چلاتی ہوں تنہا تو سوت برابر کاٹا جائے گا، اور اگر دو ہوں، میں ادھر سے چلاؤں وہ ادھر سے چلائے تو چرخہ تو رک جائے گا. سوت کیسے کاٹا جائے گا؟ سوت تو تیار ہوگا ہی نہیں، اس لیے کہ میں ادھر سے اس کو گھما رہی ہوں، وہ ادھر سے اس کو گھما رہا ہے.
تو اگر اس طریقے سے اس کائنات میں ایک کے علاوہ دو خدا ہو جائیں تو کائنات کا پورا نظام درہم برہم ہو جائے گا. لہذا اللہ موجود ہے اور ایک ہی ہے، وہ واحد ہے. وہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. جی فرمایا گیا وَأَوْفُوا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. بہت ہی پیاری آیت ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اجمع آیت فی القرآن، قرآن حکیم کی سب سے جامع آیت یہی ہے. اور حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ یہ آیت ایسی ہے کہ اس کے پہلے حصے میں اللہ نے تمام خیر کو جمع کر دیا ہے اور دوسرے حصے میں تمام شر کو جمع کر دیا ہے. اور اگر کوئی آدمی اس آیت کے اوپر عمل کر لے تو سمجھو تمام خیر کو پا گیا اور تمام شر سے بچ گیا. کیسے؟ فرمایا گیا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے. عدل کہتے ہیں ایتاؤ حقہ، ایتاؤ کل ذی حق حقہ، ہر حقدار کو اس کا حق ادا کر دینا. یہ اس کا حق ہے اتنا. جی اگر جتنا حق ہے اتنا آپ دے دیں تو یہ عدل ہے. عدل ہے، اس کو عدل کہتے ہیں. اور اگر حق اتنا ہی ہے ساتھ میں یہ بھی دے دیں تو یہ احسان ہے. ترتیب دیکھیں، یہ دینا واجب ہے اس لیے کہ یہ حق ہے، جو حق دینا واجب ہے، اور یہ مستحب ہے. تو واجب کا درجہ پہلے ہے، مستحب کا بعد میں. دیکھیے واجب کا پہلے ذکر کیا گیا، ان اللہ یامر بالعدل، اللہ عدل کا حکم دیتا. عدل واجب ہے لہذا واجب پہلے دو. والاحسان، اور احسان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایتاء فوق حق ہی، حق سے زائد دے دینا. تو مستحب ہے، آپ دیں یا نہ دیں اچھا ہے. وہ یہ ہوا، پہلے واجب پورا کریں وہ بھی کریں، اور احسان کریں، حق سے زیادہ دے دیں ایک. اور ان دونوں کا پہلا محل کون سا ہے؟ کہاں دینا؟ یہ دونوں چیزیں واجب یعنی عدل کس کے ساتھ کرنا، اور احسان کس کے ساتھ کرنا؟ بولے رشتہ داروں کے اوپر، جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں. یہ ترتیب دیکھو کتنی خوبصورت ہے کہ یہ واجب ہے عدل، اور احسان مندوب ہے، اور ایتاء ذی القربیٰ ان دونوں کا پہلا محل ہے. آپ واجب پورا کرو اور اسی طریقے سے احسان کرو جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں. یہ ہوا. یہ تین چیزیں ہیں اللہ حکم دیتا ہے کہ آپ عدل کریں، احسان کریں اور رشتہ داروں کا خیال رکھیں، ان کو دیں. اور تین چیزوں سے منع کرتا ہے، فحشا سے، منکر سے اور بغی سے. ان تینوں کو مطلب سمجھیں. فحشا کہتے ہیں کہ ایسا برا فعل جس کو آدمی کرے مگر ظاہر کرنا پسند نہ کرے، جیسے زنا ہے. عام طور پر تھوڑی ایسے سامنے کرے گا کوئی. جی اس کو فحشا کہتے ہیں. فحشا ایسے برے فعل کو، ایسے گندے فعل کو کہتے ہیں کہ آدمی کرے مگر اس کو ظاہر کرنا پسند نہ کرے، جیسے شراب ہے اور اس طریقے سے زنا ہے. یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ آدمی کرتا ہے مگر ظاہر کرنا پسند نہیں کرتا. یہ تو ہے فحشا. اور منکر کس کو کہتے ہیں؟ ایسا گندا کام جو آدمی ظاہر کر دے. جیسے لوگ بیٹھے ہوئے کوئی کھڑا ہو کر ننگا ہو جائے تو ننگا ہو، اس کو لوگ ناپسند کرتے ہیں. اس کو منکر کہتے ہیں کہ آدمی کوئی گندا کام کرے اور اس کا اظہار بھی کر دے، جیسے گندا کام، ننگا ہو جائے کسی کے سامنے. ایسا وہ گاڑیوں میں ہوتا ہے ایسا، وہ پیسے نہیں دیتے تو جو مخنث ہوتے ہیں نا، دے پیسہ ننگا ہو جاؤں. تو ایسا ہوتا ہے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر. منکر، فحشا کا مطلب سمجھ میں آیا؟ آدمی کرتا ہے، گندا کام ہوتا ہے مگر اس کو ظاہر کرنا پسند نہیں کرتا، یہ فحشا ہے. اور منکر برا ہوتا ہے، وہ کبھی فعل ہوتا ہے لیکن اس کو ظاہر بھی کر دیتا ہے، وہ جیسے سب کے سامنے ننگا ہو جانا. جی. اور تیسرے والبغی، بغی کا تعلق ہوتا ہے دوسرے کے اوپر ظلم کرنا. دوسرے کے اوپر بغی کا تعلق دوسرے سے ہے. الاستطال علی الناس، لوگوں کے اوپر ظلم کرنا. اس ظلم کی بہت ساری قسمیں ہو سکتی ہیں. کسی کا مال دبا لینا، کسی کی امانت میں خیانت کرنا، کسی کی زمین دبا لینا، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں. آج کل ایسا بہت چل رہا ہے الحمدللہ. اللہ اکبر. پیسے لے لینا، زمین لے لینا، کسی کا حق مار لینا، غصب کر لینا. جی.
جبکہ کس لیے کر رہا ہے؟ اپنے بچوں کے لیے کر رہا ہے. لیکن یہی بچے جن کے لیے سب کچھ کر رہا ہے اس زمین میں اس کو دفن کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. جی اماں بابا مر گئے، جلدی سے ان کو ایسی جگہ پر لے جاؤ جو خیرات کی جگہ ہے. زندگی بھر کہتا رہتا میرا ہے میرا ہے میرا ہے. مرنے کے بعد یہی بچے جس کے لیے اس نے یہ سب کچھ کیا ہے کہتے ہیں کہ یہاں اس کو نہ رکھا جائے، اس کو خیرات کی جگہ میں دفن کیا جائے. کہے گا تیرا ہے بھی، تیرا کہے گا اللہ. یہ اللہ تبارک و تعالی نے احکامات دیے ہیں، زندگی کے تمام پہلوؤں کے اوپر بحث کی گئی. اللہ اکبر. اور اگلی آیت تو بڑی عجیب و غریب ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن. جینے کا طریقہ بتایا گیا. جو بھی آدمی نیک عمل کرے گا چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، من ذکر او انثى، مرد ہو یا عورت ہو، اگر ایمان کے ساتھ ہے تو فلنحینہ حیاتا طیبہ، تو ہم اس کو حیات طیبہ دیں گے. حیات طیبہ کی تفسیر حسن بصری نے کی ہے القناعہ. القناعہ کا مطلب ورض بما قسم اللہ لک تکن، ورض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس. اللہ نے جو تیری قسمت میں لکھ دیا ہے اس کے اوپر راضی ہو جا. ہذہ ہی القناعہ، اس کو قناعت کہتے ہیں. سب سے بڑا غنی تو وہی ہے نا کہ تھوڑا ملے تب بھی خوش رہے اور زیادہ ملے تب بھی خوش رہے. اس کو کہتے ہیں قناعت. قناعت کی زندگی جس کو عطا کر دی گئی اسے اللہ تبارک تعالیٰ نے سب کچھ دے دیا. نہیں تو اگر آدمی کو قناعت عطا نہیں کی گئی، اس کی جگہ پر اسے لالچ دے دیا گیا، تو لالچی کی آنکھ تو پوری روئے زمین کی نعمت بھی مل کر کے بھر نہیں سکتی. جیسا کہ سعدی نے کہا ہے کہ رودے تنگ بیک نانے تہی پرگردد، رودے تنگ بیک نانے تہی پرگردد، نعمت روئے زمین پر نہ کند دیدے تنگ. کہ بھوکے آدمی کی انتڑی ایک روٹی سے بھر جاتی ہے جی، لیکن لالچی کی آنکھ پوری دنیا مل کر بھی اسے راضی نہیں کر سکتی. لہذا آدمی کو قناعت کے اوپر گزارا کرنا چاہیے جیسا کہ اس آیت میں فرمایا گیا. یہ تھا 14ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.